اب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ہمارا احکام قرآن۔ اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے جو فقہی احکام سے متعلق ہیں۔ شوال المکرم سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں اور اسی کی مناسبت سے سورہ بقرہ کی 2 آیات کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ ایک ہے آیت نمبر 189 189 اور دوسری ہے 197 197۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے، اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچیت یعنی پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو موضوعات بیان کیے گئے اس میں سے ایک مرکزی موضوع یہ ہے کہ لوگوں نے چاند کے بارے میں پوچھا اور اس کی حکمت نبی اکرم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ کفار کے اندر ایک عادت تھی اور پھر جب لوگ مسلمان ہوئے تو ان کی عادت بھی اندر بھی یہ عادت شامل رہی، اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اس عادت کی مذمت بیان کی گئی اور پھر لوگوں نے وہ عادت چھوڑ دی کہ جب وہ احرام باندھتے تھے، احرام باندھنے کے بعد پھر اپنے گھر کے اگلے دروازے سے نہیں آتے تھے۔ گویا کہ اصل فلسفہ یہ تھا کہ وہ لوگ چھت کے نیچے سے نہیں گزرتے تھے، چھت کے نیچے نہیں رہتے تھے، خیمہ ہو یا پکے گھر ہوں یا کسی بھی طرح کے گھر ہوں، پھر وہ ایسا طریقہ استعمال نہیں کرتے تھے کہ گھر کے اندر داخل ہوں، بلکہ دروازے سے بھی اگر وہ گزریں گے تو لا محالہ دروازے کے اوپر جو منڈیر ہوگی اس سے گزرنا پایا جائے گا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکالتے تھے کہ پچھلی دیوار کو جا کے توڑ دیا کرتے تھے، سیڑھی چڑھ کر آیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کی مذمت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ حرام قرار نہیں دیا، لوگ اپنی طرف سے اسے حرام سمجھ رہے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر یہ 2-3 مرکزی باتیں بیان ہوئیں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 ہے۔ آئیے اس کی تلاوت و ترجمہ سنتے ہیں۔ الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ یعنی سفر کا خرچ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی حج کے مہینوں کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد جو حج کا احرام باندھ لے، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی بیویوں کے سامنے جس سے شہوت پیدا ہو۔ پھر
سفر حج کے اندر زیادہ راہ کیا ہونا چاہیے، اس بات پر گفتگو کی گئی۔ تو یہ 2-3 مرکزی موضوعات ہیں جو اس آیت مبارکہ میں زیر بحث آئیں گے۔ آئیے اجمالی طور پر دیکھتے ہیں آج ہم ان دونوں آیات کے تحت کن نکات پر گفتگو کریں گے۔ آیات مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات: نمبر 1، آیت نمبر 189 کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، قرآن پاک میں اس امت کے کون سے سوالات کا جواب دیا گیا ہے؟ نمبر 3، چاند کی تاریخ پر لوگوں کے دینی و دنیاوی معاملات کس طرح مبنی ہیں؟ نمبر 4، حج کے مواقیت زمانی اور مواقیت مکانی کیا ہیں؟ نمبر 5، کسی بھی چیز کو اپنی طرف سے حرام سمجھنا جہالت ہے۔ نمبر 6، حج کے احرام کے بعد کیا احکامات شروع ہو جاتے ہیں؟ نمبر 7، سفر حج میں سب سے اہم زاد سفر کیا ہے؟ آیت نمبر 189، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الاہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوا کہ نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ 2 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آتے ہیں۔ ایک کا نام حضرت معاذ بن جبل اور دوسرے کا نام سالبہ بن غنم انصاری۔ یہ صحابہ آ کر بارگاہ رسالت میں یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند جب نکلتا ہے تو بڑا باریک ہوتا ہے، پھر کچھ تاریخیں گزرتی ہیں تو موٹا ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پھر غائب ہونا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ آخری کی تاریخوں میں وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی حکمت، اس کی توجہ کیا ہے؟ تو جو جواب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں دیا گیا وہ توجہ پر تو مشتمل نہیں ہے کہ ایسا اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے، بلکہ اس کی حکمت بیان کی گئی۔ حکمت یہ بیان کی گئی کہ اس سے جو قمری نظام ہے وہ چل رہا ہے، جو تاریخیں ہیں وہ چل رہی ہیں، ان تاریخوں کے چلنے سے بہت سارے دینی اور دنیاوی جو معاملات ہیں لوگوں کے وہ وابستہ ہیں۔ تو جب یہ پوچھا گیا یسألونک عن الاہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ چاند کے اندر یہ اتار چڑھاؤ کیوں ہیں، کہ شروع کے مہینے میں اس کی الگ حیت ہوتی ہے، درمیان میں الگ حیت ہوتی ہے اور مہینے کے آخر میں الگ کیفیت ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا قل ہی مواقیت للناس، کہ لوگوں نے اپنے معاملات کے جو دار و مدار ہیں وہ چاند کی تاریخوں پر رکھے ہوتے ہیں، اور کچھ دینی معاملات بھی ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد جو ہے وہ چاند کی تاریخوں پر ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ چاند کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ فرمایا والحج، اور جو حج کے مہینے ہیں، حج کے مناسک ہیں، ان کا بھی چاند کی تاریخوں سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ تو یہ 2 اسباب اللہ رب العزت نے اس سوال کے جواب میں بیان فرمائے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ ایک دلچسپ بحث ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کچھ سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں، وہ سوالات کہ جو امت مسلمہ کی طرف سے کیے گئے، یا مطلقاً کہہ لیجئے کہ امت کی طرف سے کیے گئے۔ امت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک امت اجابت اور ایک امت دعوت، یعنی تمام ہی لوگ جو پیدا ہوں گے نبی اکرم علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد، وہ تمام کے تمام امتی کہلائیں گے، لیکن جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا وہ امت اجابت کہلائیں گے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت میں بہرحال لفظی طور پر شامل ہوتے ہیں۔ کچھ سوالات تو ایسے ہیں جو یہود نے کیے، نصارہ نے کیے، کچھ سوالات ایسے ہیں جو مسلمانوں نے کیے۔ مفسرین نے بیان کیا کہ مجموعی طور پر 14 ایسے سوالات ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید نے سوال نقل کیا اور اس کا جواب بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں اس امت کے 14 سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس امت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سب سے کم سوال اس امت نے پوچھے ہیں، یعنی دیگر جو امتیں تھیں وہ ان کے اندر شرارت زیادہ ہوتی تھی، ان کے اندر اطمینان نہ ہونے کا جو عنصر ہے وہ زیادہ ہوتا تھا، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو وہ حضرات انبیاء سے بار بار سوال کیا کرتے تھیں کہ یہ بھی بتاؤ، یا اللہ تعالیٰ سے یہ بھی پوچھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سب سے کم سوال
اس امت مسلمہ نے کیے ہیں۔ آج کی جو یہ آیت مبارکہ ہے اس کا تعلق بھی سوال سے ہے۔ جب بھی فرمایا گیا یسألونک عن الاہلہ، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لوگ آپ سے چاند کے حوالے سے، جو گردش ہے چاند کی، جو اس کا نکلنا، چھپ جانا، اس کا واضح ہونا، اس کی کیفیت، اس کی حیت، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کے مختلف معاملات کا دار و مدار چاند کی تاریخوں پر اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ تو وہ 14 کون سے مقامات ہیں، وہ 14 کون سی آیات ہیں؟ 8 آیتیں تو سورہ بقرہ ہی میں ہے۔ اس حوالے سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ تفسیر کبیر میں بیان فرمایا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرمایا پہلی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ لوگ میرے بارے میں پوچھتے ہیں، میں تو قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پہلا سوال یہ تھا، پوچھتے ہیں، اس کا جواب دیا گیا۔ دوسری یہ آیت مبارکہ ہے سورہ بقرہ کی۔ اس آیت مبارکہ میں چاند کے متعلق پوچھا گیا اور پھر اس کا جواب دیا گیا۔ مزید 6 آیتیں اور بھی ہیں جو سورہ بقرہ ہی کی ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو اس موقع پر نقل نہیں فرمایا۔ یہ 8 آیتیں ہو گئیں، 2 آیتیں یہ، 6 آیتیں مزید بھی ہیں۔ اب 9ویں جو آیت ہے وہ سورہ مائدہ کی۔ فرمایا گیا یسألونک ماذا احل لہم، پوچھتے ہیں ان کے لیے حلال کیا ہے۔ جو 10ویں آیت ہے وہ سورہ انفال کی ہے، یسألونک عن الانفال، انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ 11ویں آیت ہے یسألونک عن الروح، سورہ بنی اسرائیل کی ہے، روح کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں۔ جو 12ویں آیت ہے سورہ کہف کی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذی القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ 13ویں جو آیت ہے وہ سورہ طٰہٰ کی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ 14ویں جو آیت ہے وہ سورہ نازعات کی ہے، یسألونک عن الساعہ، قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو 14 وہ مقامات ہیں کہ اس امت کی طرف سے سوال پوچھے گئے، اللہ رب العزت نے ان کا جواب دیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ سوال اور جواب نقل کر دیے گئے۔